اور کہتی ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں میرا ہاتھ ہوگا اور تیرا گریبان ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں اور رو رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے حوالے سے بات کرتے ہوئے عورت کو حقوق دلوائے، عورتوں کی تدفین، بچیوں کی تدفین رکوائی، عورت کو عزت دی، ہر مقام پہ عزت دی۔ اگر وہ بیٹی ہے تب عزت دی، بیوی ہے تب عزت دی، ماں ہے تو اس کے قدموں میں جنت رکھ دی۔ اللہ نے اس عورت کو اتنی عزت دی کہ دیگر اقوام عالم جو ہیں وہ کیا تھے، اور حضور کے زمانے سے پہلے عورتوں کو باندھ کے رکھا جاتا تھا، عورتوں کو منحوس سمجھا جاتا تھا، عورتوں کو گائے بھینس کی طرح اور گدیوں کی طرح سمجھا جاتا تھا، عورت کو اپنا مال سمجھا جاتا تھا۔ لیکن اسلام نے عورت کو عزت دی، اسلام نے عورت کو ایسی عزت دی کہ آج عورت اگر عیسائی ہے تب بھی سر اٹھا کے چل رہی ہے، یہودی ہے تب بھی سر اٹھا کے چل رہی ہے، ہندو ہے تب بھی سر اٹھا کے چل رہی ہے، کہ اسلام نے ایک قانون دیا ہے کہ عورت عورت ہی ہے، چاہے وہ دشمن کی ہو، اس کی عزت کا خیال رکھا جائے، اس کا احترام کیا جائے۔ لیکن آج ہندوستان کے اندر یہ عورت کتنا گر گئی جس نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے اندر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر توہین کی ہے۔ آج اس عورت کو یہ خیال ہی نہ آیا کہ اگر آج یہ سر اٹھا کے چل رہی ہے یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے۔ ہم اس بات کی پرزور مذمت کرتے ہیں، آپ بھی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس ہماری جان سے بڑھ کے ہے یا نہیں؟ ہماری جان سے بڑھ کے ہے یا نہیں؟ بولیے۔ ہماری جان سے بڑھ کے رسول اللہ کی عزت و ناموس ہے۔ ہمارے ماں باپ قربان جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس پہ۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت سے بڑھ کے ہمیں کوئی چیز نہیں ہے، کوئی ریاست، کوئی ملک، کوئی چیز بھی جو بڑی سے بڑی عظمت والی ہوگی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آج جو ہندوستان کے اندر حکومتی پارٹی کی ایک خاتون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتی ہے تو ہر سطح پہ احتجاج ہونا چاہیے۔ اسی احتجاج کا ایک حصہ یہ ہے کہ ہم یہاں پہ آج درود پاک پڑھیں گے، جتنا باقی وقت ہے ہم رسالت مآب صلی اللہ